واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 39 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بھیرا کی وہ رات آج کی راتوں کی طرح پرسکون اور خاموش نہیں تھی۔ 975 سال پہلے بھیرا کی اس رات کے چاند کا رنگ بھی لال تھا۔ اس چاند کے آگے محمود غزنوی کی فوج کے گھوڑوں اور پیادوں کی 3 دنوں اور راتوں کی لڑائی سے اڑنے والی گرد نے پردہ سا ڈال رکھا تھا۔ آج وہاں خون کا نشان تک نہیں رہا۔ جن شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیاں تک کبھی کی بھیرا کی خاک میں مل گئی ہیں، اور اس خاک میں سے پاکستان کا خمیر اٹھا ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے ان سپاہیوں کے خون سے دھلی ہوئی ہے جو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بہت دور سے اسلام کا چراغ جلانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ وہ غزنی کی زمین کے سپوت تھے جنہوں نے بھیرا کی ان مسجدوں میں اذانیں دی جنہیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے استبل اور بت خانے بنا رکھا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے نعروں کو زندہ کیا۔ ناظرین، زخمی مجاہد کراتے تھے تو یہی گمان ہوتا تھا کہ ان کے سینوں سے اللہ اکبر کے نعرے نکل رہے ہوں، اور جب کسی زخمی مجاہد کے جسم سے روح نکلنے لگتی تو وہ اپنے عزیزوں کا نہیں بلکہ اللہ کا نام لیتا تھا۔ لاریب ایمان والے تھے، وہ جذبہ اسلام سے سرشار تھے۔ وہ تراشے ہوئے ان پتھروں کے بتوں کو ضرب کلیمی سے توڑنے آئے تھے جنہیں گنگا جمنا کے پجاریوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ وہ اسلام کی ان بیٹیوں کی پاسبانی کے لیے آئے تھے جنہیں ہند کے راجاؤں نے اور ہندو رعایا نے اپنی لونڈیاں سمجھ رکھا تھا۔ ناظرین، 975 سال پہلے اسلام کے ان پاسبانوں کے جسموں سے لہو نکل گیا تھا اور وہ زندہ سلامت تھے۔ وہ لاشوں کو اور زخمیوں کو مشعلوں کی روشنیوں میں پہچان کر اٹھا رہے تھے۔ ناظرین، دور دور تک پھیکی پھیکی مشعلوں کی روشنی کے دیے تیر رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے زخمیوں کی آہ و بکا اور زخمی گھوڑوں ہاتھیوں کے شور و غوغا میں ایک نسوانی آواز ابھر رہی تھی، قاسم قاسم، زندہ ہو تو بولو، مجھے آواز دو۔ وہ ہاتھ میں مشعل لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ناظرین، قاسم بن عمر اسی موت کے میدان میں کہیں زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم چھوٹے بڑے زخموں سے کٹا ہوا تھا۔ اسے دور کی یہ آواز قاسم قاسم، زندہ ہو تو بولو کبھی کبھی سنائی دے جاتی تھی۔ اسے یہ آواز گرد اور لہو میں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کبھی وہ اس آواز کو اگلے جہان کی آواز سمجھ لیتا اور سکون کا سانس لیتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر کے اور اپنا فرض پورا کر کے اللہ کے حضور آیا ہے اور اسے فرشتے پکار رہے ہیں۔ پھر اسے یہ آواز اپنی ماں کی محسوس ہونے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے باپ نے سلطان سے غداری کی اور کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا، اور اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، قاسم کا زخمی جسم جیسے بیدار ہو گیا ہو، اسے ماں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ ماں نے اسے اس کے باپ کے پیٹ سے نکالی ہوئی تلوار دے کر کہا تھا کہ یہ تلوار تمہارے باپ نے خود اپنے پیٹ میں اتاری تھی، مگر تمہارے سینے میں تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے 100 کافروں کو جہنم واصل کرنا ہوگا۔ ناظرین، قاسم کو یاد آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی تلوار اپنی ماں کے آگے پھینک کر کہا تھا کہ ماں، یہ تلوار مجھے نہ دو، یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ اور وہ جب اپنی فوج کے ساتھ پشاور سے کوچ کر کے آ رہا تھا تو ماں نے اس کے بازو کے ساتھ قرآن کی آیت کا تعویذ باندھ کر کہا تھا، الوداع میرے بیٹے، زندہ واپس آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، اگر شہید ہو کر لاش کی صورت میں آؤ گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنو۔ ناظرین، قاسم کو یہ بھی یاد آ گیا کہ اس کی ماں نے ابو عبداللہ سے کہا تھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، قاسم بن عمر کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا۔ وہ خون سے تر زمین پر نہیں بلکہ شہادت کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ جوں جوں یادیں آوازیں بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتی جا رہی تھی، اس کا دماغ بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سوال اسے پریشان کرتا جا رہا تھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، کیا میں نے اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے؟ اور پھر بہت سے سوال اس کے ذہن میں رینگنے لگے۔ سلطان محمود کہاں ہے؟ وہ سب پکڑے تو نہیں گئے یا شہید تو نہیں ہو گئے؟ سلطان پس
سپاہی اختیار تو نہیں کر گیا؟ کیا بیرا کا قلعہ فتح ہوا ہے یا نہیں؟ میری خون آلود تلوار میری ماں تک کون پہنچائے گا؟ کون اسے بتائے گا کہ تیرے بیٹے نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس تلوار سے سینکڑوں کفار کو جہنم واصل کیا ہے؟ ناظرین، قاسم بن عمر کو معلوم نہیں تھا کہ فتح حاصل ہو چکی ہے اور سلطان محمود غزنوی اس وقت بیرا میں بجی رائے کے محل میں بیٹھا اپنے سالاروں سے رپورٹیں لے رہا ہے، اور بجی رائے نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر لیا ہے۔ ناظرین، قاسم نے اٹھنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے چار سو دیکھا، اسے میدان میں بے شمار مشعلیں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چاندنی جو بجھی بجھی تھی بالکل پھیکی پڑ گئی تھی۔ اسے پھر نسوانی آواز سنائی دی، قاسم، قاسم، تم کہاں ہو؟ آواز دور تھی، پھر اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یہ لڑکی کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کوئی اس کے ساتھ جاؤ اور اسے یہاں سے لے جاؤ، وہ قاسم بن عمر کی لاش تلاش کر رہی ہے، اسے کہو ہم زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ لوگ غزنی کی زبان بول رہے تھے۔ قاسم عمر نے انہیں بلند آواز سے بتانا چاہا کہ وہ یہاں ہے، مگر نقاہت کی وجہ سے اسے اپنی آواز خود کو بھی سنائی نہ دی۔ مشعل بردار دور تو نہ تھے مگر اس کے لیے کوسوں دور تھے، کیونکہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ وہ اٹھا اور ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک لاش سے پاؤں ٹکرا کر گر پڑا۔ دوبارہ اس نے اٹھنے کی ہمت کی مگر بڑی مشکل سے صرف بیٹھ ہی سکا۔ اسے قریب ہی ایک آواز سنائی دی کہ پانی۔ قاسم نے دیکھا کہ قریب ہی ایک زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے آب نہیں بلکہ پانی کہا تھا۔ یقیناً وہ ہندوستانی سپاہی تھا۔ قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے قاسم کو بھی ہندوستانی زبان بولنا سمجھنا آتی تھی۔ جب ہندوستانی سپاہی نے پانی مانگا تو قاسم کو بھی پیاس کا احساس ہو گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن پر ماں غالب تھی اور فتح، وہ ہراول کا کماندار تھا۔ اس کے جیش نے چھاپا مار لڑائی بھی لڑی، اور جب سلطان محمود غزنوی نے بجی رائے پر آخری حملہ اپنی قیادت میں کیا تو قاسم بھی اپنے جیش کے ساتھ اس حملے میں شریک تھا۔ قاسم بھی سلطان کی طرح بھوک پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور ہندوستانیوں کا پلہ بھاری تھا اور فتح دور ہوتی جا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اسے ہندوستانی سپاہی کی آواز سنائی دی۔ بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال دو۔ ناظرین، بھگوان کا نام سن کر قاسم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے نیام سے تلوار نکالنا چاہی مگر نیام خالی تھی، تلوار شاید کہیں گر گئی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اسی وقت ہندوستانی سپاہی کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں، میں مسلمان ہوں، قاسم نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتے۔ قاسم نے کہا کہ بھگوان تمہیں پانی نہیں پلائے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ ناظرین، قاسم اٹھا اور چلا مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ وہ بیٹھ گیا اور رینگتا ہوا قریبی لاش کے پاس گیا۔ اس لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی۔ ناظرین، قاسم نے چھاگل کھولی اور سرکتا ہوا ہندوستانی سپاہی کے پاس گیا اور بولا، منہ کھولو۔ ناظرین، ہندو سپاہی نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ قاسم نے کہا، ہاں، میں مسلمان ہوں۔ ہندو سپاہی نے کہا کہ پھر رہنے دو، میں پانی نہیں پیتا۔ قاسم نے سوچا کہ اتنی نفرت کہ ہندو سپاہی مر جانا پسند کرتا ہے مگر مسلمان کے ہاتھ سے پانی پینا پسند نہیں کرتا۔ قاسم نے کہا کہ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو، جس کی خاطر تم لڑے تھے وہ آ کر تمہیں پانی پلا دے۔ میں تو خدا کے نام پر لڑتا رہا ہوں، میرا جسم قیمہ بن گیا ہے لیکن مجھے پیاس نہیں لگی، خدا نے میری روح کو تربتر رکھا ہوا ہے۔ ہندو سپاہی نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر چھاگل اپنی طرف کی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر ہندو کے منہ سے لگا دی۔ ناظرین، وہ آدھی چھاگل پی گیا۔ قاسم نے ہندو سے پوچھا کہ جنگ کا کیا فیصلہ ہوا، تم کچھ جانتے ہو؟ ہندو سپاہی نے کہا کہ میں ایک معمولی سپاہی ہوں، 200 سوار میری کمان میں تھے، میں راجا کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ قاسم نے پوچھا، ہمارا سلطان کہاں ہے؟ تو ہندو نے جواب دیا، شہر کے اندر ہی ہوگا۔ ہندو نے کہا کہ سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے اور میں مر رہا
ہوں۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم یعنی ہندوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا رکھا۔ ہمیں پنڈتوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ مذہبی جنگ ہے جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ ناظرین، قاسم بن عمر کا دماغ ہندو کی باتیں سن کر بیدار ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ہندو فوجی کی آواز دبتی جا رہی تھی اور پھر ہندو فوجی کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون نکل گیا تھا اور ساتھ روح بھی نکل گئی تھی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی جب بھیرا شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تو بھیرا شہر کے مسلمان مرد، عورتیں، بچے باہر نکل آئے۔ وہ خوشی سے چیخ چلا اور ناچ رہے تھے۔ بعض تو سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے۔ سلطان پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو آزادی دلائی تھی، لیکن سلطان کی توجہ کسی اور طرف اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہر کے ہندو مرد، عورتیں، بچے اپنا اپنا سامان لیے شہر سے نکلتے جا رہے تھے۔ سلطان نے کہا کہ ان سب کو روک لو، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ رات کو کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو لوٹنے نہیں آئے، شہر کو آگ لگانے نہیں آئے، کسی کو نکالنے نہیں آئے ہیں۔ انہیں روک لو اور انہیں کہو کہ وہ اپنے ہندو زخمی فوجیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر میڈیکل خیموں تک پہنچائے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھا لائیں۔ شہر سے جانے والی ہندو عوام کو روک لیا گیا۔ ناظرین، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ مسلمان اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر قربان جائیں اس عظیم مذہب پر اور اس مذہب کو لانے والی ہستی پر، اور جس ہستی نے اپنا دین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس پر، اور اس عظیم مجاہد پر جس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی ہندو شہر چھوڑ کر نہ جائے، وہ آرام سے رہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر مت جائیں۔ ہماری جنگ راجہ اور اس کی فوج کے خلاف تھی، عوام کے خلاف نہیں۔ اب جب وہ نہیں رہے تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میدان جنگ میں جاؤ اور اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا لاؤ تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ اپنے فوجیوں کی لاشوں کو اٹھا لاؤ اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق جلا دو۔ سکون سے رہو، ہم مسلمان ہیں، سلامتی لے کر آئے ہیں، ہندو نہیں جو انتشار لاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، عزت پامال کرتے ہیں۔ ہم امن والے، عزتوں کے محافظ ہیں، لوٹ مار، بیجا قتل و غارت نہیں کرتے۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا تو وہ میدان جنگ کی طرف بھاگے، زخمیوں کو اٹھانے لگے، شہیدوں کو اٹھا کر الگ رکھنے لگے، عورتیں بھی ساتھ ساتھ مشعل اٹھائے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ناظرین، اس اعلان کے بعد بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلایا اور شیطانی فیصلہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 40 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔